حاضرین مجلس، احباب گرامی، دین مکمل ہے، اس میں اللہ نے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ عقیدہ بیان کر دیا گیا، عبادات واضح کر دی گئی، معاملات کھول کے سمجھا دیے گئے، اخلاقیات پڑھا دی گئی، ادب آداب سکھا دیے گئے۔ حیران ہوں، تعلیم کے شعبے سے وابستہ ایک عمر گزر گئی، وہ لوگ تو ان پڑھ ٹھہرے کہ جنہیں پوری حروف تہجی کی تختی آتی تھی، مگر جنہیں صرف 5 حرف یاد تھے وہ کامیاب ٹھہرے، کامران ٹھہرے، پڑھے لکھے ٹھہرے، اور جنہوں نے پورا سبق یاد کیا، سارے دین کو دیکھا، انہیں بے وفا یا انہیں لاشعور، غیر مہذب اور ان پڑھ ثابت کرنے کی یہ کوشش دنیا میں جب سے ہوش سنبھالی ہے دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ دین اعتدال کا نام ہے، عدل کا نام ہے، حقیقت کا نام، جذبات کا نام دین نہیں۔ اہل الحدیث کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا ہے کہ پہلے دن سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک نہ یہ غلو کا شکار ہوتے ہیں، نہ تنقیص کی طرف جاتے ہیں۔ جس کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو شان ہے، اسے وہی دیتے ہیں۔ آپ کے اور میرے بنائے ہوئے اصولوں میں اور ترتیب میں، حروف تہجی میں آخر میں یا ہے۔ اگر کوئی محبت میں آ کے یہ کہے کہ یا پہلے نمبر پہ ہے، الف آخر میں، اس کے جذبات ہو سکتے ہیں، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ ایک استاذ، ایک ٹیچر، ایک رائٹر اس ترتیب کو تسلیم نہیں کرے گا، بھلے لاکھ آپ محبت کریں، جو کریں۔ ہمارے تو معاشرے میں کسی کو پہلے چائے پلا دینا کھانے کے ٹائم تو غصہ کر جاتا ہے، پاجی کو مار چڑھی، دین مرے، عقیدہ مرے، حقیقت مرے، شریعت مرے، کوئی بات نہیں، میرے جذبات ہیں، میں نے محبت میں آپ کو چائے پلائی ہے، آپ نے چائے میں میری چاہت نہیں دیکھی۔ او بھائی، معاملہ تیری چاہت کا نہیں ہے، جو مہمان آیا ہے اس کے اس وقت ٹائم اور بھوک کا ہے، چائے پلانا لیکن پہلے کھانا کھلانا۔ پنڈا چاہیے گلا چل رہی دین میں ایسے کیوں نہیں کرتا ہے؟ آؤ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کبھی اہل الحدیث کو پڑھا، سنا، سمجھا، یا صرف جذباتی دیکھا ہے؟ الحمدللہ الف سے لے کے یا تلک عقیدے کے جتنے مباحث ہیں، جتنے چیپٹرز ہیں، جتنے عنوان ہیں، میرے ائمہ نے، محدثین نے، مسلک کے علماء نے، اعلام نے ان کو کھول کھول کے حرفن حرفن، لفظن لفظن، سطرن سطرن بیان کیا۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 1 سال نہیں، 2 نہیں،
میرے پیغمبر کی گھر والیوں کی، میرے محبوب کے دامادوں کی، میرے محبوب کے نواسوں کی، آپ کی نواسیوں کی، آپ کی آل کی اور آپ کی اولاد کی صرف حفاظت نہیں کی۔ آپ تو پھول پھینکے تو معزز سمجھتے ہیں، ان پھولوں کو کبھی گود میں بٹھا کے، کبھی گلے لگا کے، کبھی سینے سے لگا کے، کبھی بازو میں لے کے، کبھی کندھوں پہ اٹھا کے، کبھی ماتھے چوم کے، کبھی چہروں کو پیار کر کے ان کو سنبھالا ہے۔ ایک دن نہیں 57 برس سنبھالا ہے، 57 برس۔ جنہوں نے پل پل حفاظت کی انہیں بدنام کر دیا گیا، جنہوں نے کانٹا نہ چبھنے دیا انہیں مجرم اور ملزم ٹھہرایا گیا، اور جن سے کچھ بھی نہ سنبھلا وہ خیر خواہ نکلے۔ آئیے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال پہرے کس نے دیے تھے؟ مجھے پتا ہے آپ ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، آپ جذباتی بھی ہیں، آپ بول بھی لیتے ہیں، بلے بلے بھی ہو سکتی، آپ کو کھڑا کریں تو ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت پہ پہرا دیتے ہوئے ہم سارے چپ ہوتے ہیں، گونگے بن جاتے ہیں، نہیں بول سکتے۔ 23 برس نبوت پہ جس نے پہرا دیا ہے وہ صحابہ ہے۔ آج دے بولن والے جدو جمے بھی نہیں سی نا، تو جدو انہاں دے ماں پیو بھی نہیں سی جمے، جو آج بے وفا دکھتے ہیں نا، یہی وفادار پہرا دے کے کھڑے تھے۔ الف سے لے کے یا تلک انہوں نے عقیدہ پڑھا تھا، عقیدہ لیا تھا، عقیدہ سنبھالا تھا۔ آگے چلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 2 رائے، خلافت ہے یا امامت ہے؟ خلافت ہے یا امامت ہے؟ امامت عام ہے، خلافت خاص ہے۔ امامت عام ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنے مصلے پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امام بنا کے کھڑا کر دیا۔ آپ گئے جناب عبداللہ ابن ام مکتوم کو مصلی دیا، امام بنایا۔ آج ہر مسجد میں امام تو موجود ہے، خلیفہ نہیں۔ اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ کسی بھی مولوی سے پوچھ کے دیکھیے کہ رب نے زمین بنائی کس لیے تھی؟ خلافت کے لیے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ خلافت کو سنبھالا کس نے، چلایا کس نے؟ میرے نبی کے صحابہ نے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، وہ خلافت جس کے لیے رب نے چنا تھا سنبھالی صحابہ نے۔ اب بات آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کس نے کیا؟ بولے یہ کون تھا؟ سر جی سارے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا، اس کے دربار بنے، مزار بنے، خوشی منائی جائے، عزت دی جائے، پروٹوکول دیا جائے۔ جناب عثمان کو شہید کرنے والے بغل میں چھپائے جائیں، پتہ ہو کون ہے، کہاں کے ہیں، اور حضرت علی کو شہید کرنے والے سر جی کیوں چپ ہیں؟ وجہ کوفے کا نہیں، وہ ابن ملجم نہیں، اسے کہہ دیا گیا کہ خارجی ہے، خارجی ہے تو تیرے گھر کا ہے، ابن ملجم ہے تو تیرے گھر کا ہے، عبد الرحمن ہے تو تیرے گھر کا ہے، کوفی ہے، ہمارا کیا لگتا ہے؟ کبھی اس پہ بات ہوئی؟ آج تلک زندگی گزر گئی آپ لوگوں کی حضرت علی کے قاتل کو لے کے جانے والے، بلانے والے، دارالخلافہ تبدیل کرنے والے۔ کوفہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، جو
नबूवत का गद्दार हो, जो सहाबा का गद्दार हो और जो खिलाफत का गद्दार हो, जो अहले बैत को बुला करके पैर न दे सके, हिफाजत न कर सके, गद्दार है। मेरा रिश्तेदार नहीं, आप बनाना चाहते हैं तो लाख बनाए, मेरा रिश्तेदार, मेरा ताल्लुक वो नबूवत के साथ है, मेरी रिश्तेदार आपकी आल के साथ है। मगर यहां क्या होता है, जब हजरत अली की बारी आए तो सीधा कह दिया जाता है हजरत मुआविया। इब्ने मुलजम को निकालो ना बाहर, हजरत हसन की बारी आए तो मुद्दा उनकी बीवी पे डाल दिया जाए, निकालो ना बाहर उसको जो लेके गए थे। और 72 अहले बैत के अफराद जिन पे रोए जाते हैं, निकालो ना बाहर जिन्होंने खत लिखे थे, जो लेने गए थे, जिन्होंने बुला के बैत करके रस्ते बदल लिए थे। ये साडे रिश्ते च कुछ नहीं जे लगदे, जिदा भी है भावें कूफा चाहे शाम, कातिल निकले सही, कातिल मेरा दुश्मन। पता है इस गल दा? ये है मेरा अकीदा, ये है मेरा ईमान। हम तो आम केस भी किसी आम बंदे पे नहीं डालते, ये तो बड़े खास केस हैं। जो करने वाले थे बावफा ठहरे, बयान बदला, रवैये बदले, मुद्दा डाल दिया ला करके। आज के मुसलमानों पे याद रखना, आज का शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी अहले सुन्ना वल जमा का कोई फर्द उनका कातिल नहीं है, ये नहीं थे वहां। आपने आपको एक दूसरे को साबित करने के चक्कर में जिंदगी गुजार दोगे, जोर चला तो एक दूसरे को मार दोगे। जन्नत ना तुम्हारे बाप की है ना मेरे बाप की है, जन्नत अल्लाह की है, देनी अल्लाह ने है। जिसको कहोगे जहन्नमी बना डालोगे। कितने लोग हैं जिनको जहन्नमी लोगों ने कहा मगर अल्लाह के यहां वो जन्नत के मारे। कितने लोग हैं जिन्होंने जज्बात में खुद को अपनी जमातों को जन्नती कहा, अल्लाह के यहां उनकी शायद वैल्यू भी ना हो। इत्तेदाल पे रहो, अकीदे पे रहो। पहला अकीदा क्या है? नबूवत का। जो नबी का यार है वो हमारा यार। यार साडे दीन ने ते दसिया जेड़ा अपने प्यो दा यार होवे ना ओदा भी ख्याल रखना। पता जी इस गल दा? जो नस्ली और खानदानी लोग होते हैं ना, वो अब्बा जी के यार की इज्जत करते हैं। इज्जत मेरे नबी का याराना भी पकीज़ा है, घराना भी पकीज़ा है। याराना भी पकीज़ा, घराना भी पकीज़ा। याराने में और घराने में जो कॉमन चीज है वो है सोहबत। जिसे पैगंबर की सोहबत मिल गई, ईमान मिल गया, कलमा मिल गया, अकीदा मिल गया, वो जहां से मर्जी भी आया। सलमान मिन्ना अहलुल बैत, ये फारिस से भी चल के आया है, हमारे घर का हिस्सा है, फर्द है। और अगर अपने घर का फर्द भी सोहबत में कलमे में नहीं आया, तब्बत यदा अबी लहब व तब। ये है यार हमारा, ये है इस्लाम, ये है अकीदा। आगे चलते हैं। खिलाफत, अल्लाह की खिलाफत तो पसंद नहीं है, घर की इमामत पसंद आ गई है। जरा ठंडे दिल से सोचना, क्या है इमामत? हजरत दाऊद के बाद बेटा सलमान नबी बना, पता जे? अल्लाह ने बाप के बाद बेटे को नबूवत दी, तस्लीम शुदा बादशाह भी थे। यहां क्यों नहीं लिखते कि मलूकियत है? यहां जोर क्यों नहीं चलता? तकरीर या तहरीर क्यों नहीं उठान लेती? करो ना यहां पे रब कि बाप के बाद बेटे को रब ने नबूवत दे दी है, ज़ियादती हो गई है। और तेरा रब जो करे ये अल्लाह की सिलेक्शन होती है, यहां इलेक्शन नहीं चलते। चलिए आगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद इमामत किनको मिली? बेटे को। उनके बाद इमामत किनको मिली? बेटे को।
ان کے بعد امامت کن کو ملی؟ بیٹے کو. ان کے بعد امامت بیٹے کو. 12 سٹیجو تلک اگر امامت باپ کے بعد بیٹے میں درست صحیح برحق ہے. صحابہ کے اندر آ کر کے اگر کوئی بیٹا، حالانکہ وہ بیٹے کو لاتے نہیں تھے، ابن عمر، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، لیکن انہوں نے نہیں. جناب صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کو نہیں، جناب عثمان نے اپنے بیٹے کو نہیں. اور بول کون رہے ہیں؟ وہی جو بیٹوں کو بعد میں امام بنا رہے ہیں. وہاں تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہہ رہے ہیں. وہ خلافت جو عرض دے الہ میں عرض اللہ میں رب کی پسند تھی، وہ تو بری ٹھہری، اس کا رد کیا جائے، اس پہ تبرہ ہونا چاہیے. اور جو اپنے آپ میں آئے تو ٹھیک ہے. مثال لیجیے، وہ جی بڑا ظلم کیا تھا کس نے؟ حضرت ابو بکر نے. توجہ ہے، حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ بی بی پاک آئیں اور انہیں موڑ دیا. بی بی پاک آئیں اور انہیں کیا نہیں دیا تھا؟ باغے. یہی سنے آجے نا آج تک. ظلم ہو گیا. تسلیم ہے رلالے جتنا رلانا ہے. آج تلک یہ کیوں نہیں سنایا گیا کہ پیغمبر کی بیٹی نبی کی زندگی میں چل کے آئی، اماں کی سفارش چلوائی تھی. بچوں کو اکیلے سنبھالتے ہوئے تھک جاتی ہیں، مشکیزیں اٹھاتے ہوئے بے جان ہو جاتی ہیں، چکی چلاتے ہوئے وجود میں سکت نہیں رہتی. ابو جی سے کہنا غلام آئے ہیں، لونڈیاں آئی ہیں، لوگوں کو بھی ملے ہیں، مجھے بھی ایک دے دیں. یہ سنیا جے واقعہ کہتے سر جی صرف سنی نے کتے سنایا ہوئے تو سنا دیتا ہوئے، باقیاں نو تا اللہ ہی حافظ نہیں بتائے گا. پیغمبر کی سب سے پیاری لگتے جگر، نور نظر، دل کا ٹکڑا، آنکھوں کا چین، دل کا سرور، حضور کی خدمت میں اماں جی کی سفارش لے کے ایک غلام، ایک لونڈی مجھے بھی دے دے. حضور نے دی تھی. بول جتنا بولنا یہاں بول. نبی کے دروازے سے نبی کی بیٹی خالی موڑی گئی. حق رکھتی تھی، پوری امت کو دیا جا رہا ہے. بیٹی کے لیے آگے دنیا کی ایک غلام، ایک نوکر، ایک عورت، ایک مرد وہ نہیں مل سکتا تھا. محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ بیٹی کو کہنا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے، تسبیح پڑھ کے، ہاتھ پہ پھونک کے جسم پہ پھیر لینا. بیٹی دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. محمد آپ کو غلام نہیں دینے لگے. دنیا کا مال نبوت کے گھرانے کو سجتا ہی نہیں. لا جتنے فتوے لانے یہاں بنتے تھے، پہلے نبی اپنے گھر سے بیٹی کو موڑ رہے ہیں، مگر بتایا ہی نہیں گیا. سبق دیا تھا اور اسی سبق پہ عمل کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. نبی کی بیٹی مڑ گئی. اچھا جی مڑ گئی. وہ لفظ جو بڑے خوبصورت تھے کہ جب انہیں ڈیمانڈ کی یا انہیں بتایا گیا بیٹی میری بھی اپنی بیٹی ہے، میں نے یہ اٹھا کر کے ان کو نہیں دے دیا، لیکن یہ دنیا انبیاء کے گھرانے کو سجدی نہیں ہے، یہ ہے یا وہ ہے. نحن معاشر الانبیاء لم نورث درہما ولا دینارا. یہ حدیث پڑھ کے سنائی. بیٹی کو باپ کے جملوں کی قدر تھی. گئی پھر اس بارے میں جتنی دیر زندہ رہی بیٹی نے بات نہیں کی. یہ آج کے مولوی کو سنائی دی ہے، ذاکر کو سنائی دی ہے. یہ اٹھ کے کہتا ہے او جی اس کے بعد پوری زندگی جناب ابو بکر صدیق سے انہوں نے بات ہی نہیں کی. یہ نہیں بتائے گا کہ جس ٹاپک پہ گئی تھی اس ٹاپک پہ پھر کبھی بات نہیں. لڑائے گا کیونکہ روٹی روزی لڑائی میں ہے.
بھائی فیصلہ کر کے اٹھو، نبی نے بیٹی خالی موڑی غلط کیا یا صحیح کیا؟ تہاڈی وہ آواز نہیں ہے کہ جڑی پہلے سی ہیں؟ پیغمبر غلط کرتے ہیں؟ معصوم عن الخطا ہے۔ دروازے پہ بیٹی آئی ہے، بیٹی غلام مانگنے آئی ہے، دنیا کا سامان ہے، موجود بھی ہے، موجود تھا، پتا تھا، اور اگر یہ حق ہوتا آپ کسی سے لے کے بھی دے دیتے، بعد میں دیکھ لیں گے میری تھی رانی آئی ہے تو تھیاں نو خالی نہیں موڑی دا، اوہ تھیاں جمیاں جے بیٹھے جے۔ جو بیٹی کا حق ساری دنیا کو مل رہا ہے، پیغمبر نے نہیں دیا، وہی کام صدیق اکبر نے کیا۔ آپ نے جملے اٹھائے، حضرت عمر نے کیا، جملے اٹھائے، حضرت عثمان نے کیا، تان اٹھائے، حضرت علی کا دور آ گیا، آپ کے کوفہ میں موجود ہے، خلیفہ راشد ہے نا چوتھے، مانتے ہو راشد کا معنی ہے جس نے کامیاب حکومت کی، خلافت کما حق کو ہا کر کے دکھائی ہو، اختیارات بھی سارے تھے، اپنے بچوں کو ساری دنیا بھی بولتی، جو مرضی کرتی، اگر یہ حق تھا، رائٹ تھا، علی اسے سمجھتے تھے اور یہ موضوع بحث تھا، یہ کفر ایمان کا مسئلہ تھا، خلفائے ثلاثہ نے اس پہ ظلم کیا تھا، تو پیغمبر کی بیٹی پیغمبر کے دروازے سے واپس ہونے تلک موضوع میں نبی کو بھی شامل کر لینا، مگر نہیں کیا، کوئی نہیں بولتا، تینوں خلفاء کو کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کم از کم 4 سال، کم از کم 4 سال بڑے ہوتے ہیں، فیصلہ کرنا ہو نا تو ایک دن میں بھی ہو جاتا ہے، یہ جاگیر اگر اہل بیت کا حصہ تھی، کم از کم سب سے پہلے آ کر کے ڈگری کی جاتی، فیصلہ دیا جاتا، کیونکہ خلافت کس کے ہاتھ میں ہے؟ حضرت علی کے ہاتھ میں۔ حضرت علی کو کیا سمجھتے ہو؟ عادل تھے کہ نہیں؟ عادل، منصف تھے کہ نہیں؟ شیر الہ تھے کہ نہیں؟ علم کا دروازہ کہتے ہو، معلومات کا خزانہ کہتے ہو، اور انہیں برحق مانتے ہو، امامت کا صحرا ان کے سر جاتا ہے، جب امامت کے سردار نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو ہمیں برا بھلا کس بات کا؟ تھوڑا آگے چلیے، بات پوچھ لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات ہے جسے اتنا بڑا بنا کر کے پیش کیا گیا ہے، میں پوچھنا چاہوں گا، چلے حضرت عمر کا قاتل، حضرت عثمان کا قاتل مخالفت میں تھا، آئیے حضرت علی کا قاتل تو گھر میں تھا، ادھر ٹبر کتنے، اس کا خاندان کہاں ہے، اس کے اگلے پچھلے کہاں ہیں؟ کدی آج تک تذکرہ سنے آجے، پوچھے آجے، اگر لکھن دی ہمت ہے تو لکھے آجے، پوچھن دی ہمت ہے تو کھڑے ہو کے پوچھے آجے، ابن ملجم کہا جائے گا خارجی، خارجی کون ہے؟ وہابی تے دیوبندی، ابن ملجم خارجی ہے، خارجی کون ہے؟ وہابی تے دیوبندی۔ سرکار جی کرانا بھی تو اڈا ہے، زمانہ بھی تو اڈا ہے، دور بھی تو اڈا ہے، شہر بھی تو اڈا ہے، ملک بھی تمہارا ہے، بلایا بھی تم نے ہے، گھر بھی تمہارا ہے، ایک ادھر ٹر گئے، اینو کچھ کیوں لکویا جائے؟ ایک پارٹی نا بڑی محبت کے ساتھ کہتی ہے او تو اڈا ماموں پینڈ آلے ہو، ایک گل پوچھاں، اوہ مامے پیارے جے کہ نہیں پیارے؟ او غیرت مند بولیا جے، جیڑا غیرت مند نانکیاں نال جڑے، یقین کرو دادکیاں نالو ود کے مامے پیارے، تے سانوں تے پیارا جے، ایمان سے بھی جان سے بھی، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ ماموں ہمارے پیارے ہیں۔ ایک گل پوچھاں، جوائی نو کی کہندے جے؟ جھوٹ نہ بولیا جے،
میں وہ سننا چاہنا جڑا لوکی کہندے نے جوائی بندیاں طرح رہے تے جوائی پتر بھیڑ بکھاوے تے پھر جوائی پتہ تانوں ہے پر بول دے نہیں کیونکہ سارے جوائی بیٹھے ہیں میں سنیا لاہور چ جوائی کتا کہندے نے لوکی سورے نو بڈھا پاگل سٹھے آیا تے بڈھی دے بھرا نو سالے تے سارے کہہ لیندے نے ہاں جی کدی رشتیاں دی قدر دا بھی پتہ جے یار مجھے یہ بتا سارا زور لگتا ہے امیر معاویہ پہ جو اس وقوع میں شریک تھے ہی نہیں پچھلے صحابہ پہ جو اس میں تھے ہی نہیں جو تھے کوفیوں کو کیوں چھپایا جا رہا ہے کوفے کے رہنے والے کہیں بہنوئی تو نہیں لگتے پوچھے آجے انہوں نے کیوں لکویا جا رہے ہیں کوئی رشتہ ہے ادھر جو اہل بیت کا قاتل ہے کوفی ہے شامی ہے شادی او دے نال نہیں جے بندی بے شک کرو اعلان بے شک کہو نا ذرا اونوں کچھی کیوں لکاوندے جے کوفے والے نو جب ماموں کی بات ہو تو بہنوئی کا پتہ لینا یہ کون تھے جنہوں نے خط لکھے تھے جنہوں نے بھیجے تھے جنہوں نے بلوایا تھا جو لے کر کے آئے تھے جنہوں نے منزل پہ پہنچانے سے پہلے سارا کچھ کیا تھا جو اندر چھپ کے بیٹھ گئے تھے اور یہ 70 تے آبادی کنی سی ایک پیرا ہی دے چھڑ دے ایک پیرا دے چھڑ دے نہیں سمجھ آئی اللہ تک میں سادے لفظاں جی کیا میں آیتاں نہیں جے پڑھیاں میں تھے حدیثاں نہیں جے پڑھیاں صرف رشتہ داری کا بتاؤ کہ کوفہ والوں سے رشتہ داری کیا ہے نام کیوں نہیں لیا جاتا اہل عراق سے وہ روایت جو اماں ام سلمہ نے بیان کی چادر والی روایت 5 والی روایت وہی اماں سلمہ کیا بیان کرتی ہیں کہ نبی کے گھرانے کو اہل بیت کو اس منظر تلک پہنچانے والے کون ہیں وہی جڑے بہنوئی بنائے ہیں لوگوں نے نام نہیں آتا بہن کا گھر اجڑ جائے گا نبی کا گھرانہ اجڑ گیا ہے ادھر کوئی نام ہی نہیں لیتا یار ایک بات نوٹ کر لو کلمہ پڑھنے والا اہل بیت کا یار ہے غداروں کا یار نہیں ہوتا کیا ساری زندگی یہ ثابت کرتے رہیں گے کہ یارو ہم لوگ ساری زندگی ایک ہی چیز پہ چلیں جو نبی کا حیادار ہے ہم اس کے حیادار جو ان کا وفادار ہے ہم اس کے وفادار جو ان کی عزت کرنے والا ہے ہم اس کی عزت کرنے والے جو ان کا غلام ہے ہم ان کے غلام جو ان کو دھوکہ دے کے میرے نبی کے گھر کو بھی اجاڑیں خلافت کو بھی اجاڑیں اور بدلے میں لا کر کے پورا دین بدل کے اذان بدل کے کلمہ بدل کے نماز بدل کے روزہ بدل کے حج بدل کے زکات بدل کے دین کا ایک ایک شعار بدل کے آپ کو دیتے پھرے وہ یار ہو گئے اور جو اس کو سنبھالے ہوئے ہیں صدیوں سے جو ماؤں کی عزت کرنے والے آؤ فیصلہ لیتے ہیں نعرہ تکبیر حضرت صحابہ شان صدیق اکبر شان فاروق اعظم شان ذوالنورین شان حیدر کرار شان اہل بیت مجھے لوگ نا اکثر پوچھتے ہیں جی وہابی مسلمان نے کہ کافر نے وہابیاں پیچھے نماز ہو جاندی ہے کہ نہیں دیوبندیاں بریلویاں شیعہ پیچھے میں کہنا یار مینوں تے بھی نہیں پتا میری ہوئی ہے کہ نہیں پتہ جی اس گل دا مسجد نبوی ہو نبی کا صحابی ہو حضور سامنے بیٹھے ہوں وضو کر کے آئے نماز پڑھے اور پڑھ کے جانے لگے تو حضور کہیں ارجی واپس آ حضور کیوں آؤں فصلی نماز پڑھ حضور میں نے تو پڑھ لی ہے فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ تو نے نہیں پڑھی یہ حدیث بھی تو انہوں کدی سنائی ہے نا تو صرف بھابیاں نے سنائی ہے یہ نیلی چھت تھلے کسے اور دے جگرے دی گل ہی نہیں جے ہمت پیندی کسے نے مجھے لوگ پوچھتے ہیں باقی مسلک کے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھے ہوتی ہے کہ نہیں میں کہتا ہوں یار تسی میرے پیچھے بھی پڑھو تو مینوں اپنی دا پتہ ہونی ہے کہ نہیں میں تو صرف اللہ تو امید رکھ سکنا پڑھن دی کوشش اوویں کیتی ہے جویں حضور نے پڑھی ہے صلو کما رأیتمونی یصلی رب نے قبول کی ہے یا نہیں امید ہے قبول کر لے دعا ہے قبول کر لے لیکن یہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا ہوئی ہے کہ نہیں ایدہ کوئی اور کہہ کے بیکھے نہیں کہہ سکتا نا لیکن ہم کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق پڑھو
फिर अगला सवाल होता है जी फलाने मुसलमान ने या काफिर ने। मैं कहना जी सारियां गल्लां सानू ही पूछणियां ने। आयत पढ़िए कुरान दी। कुरान क्या कहता है? आयत मैं तुहाडे कोल पढ़ानी है, तुहानू अगे माशाअल्लाह नात पढ़ाई उन्होंने बड़ी सोहनी लय च पढ़दे हो। अन नबीयु औला बिल मुमिनीन। पढ़ो पढ़ो जरा। अन नबीयु औला, अगे की है मिन अनफुसिहिम। सारी दुनिया की जानें मिल जाएं, मोहम्मद रसूल सल्लम का रिश्ता हर जान कुर्बान कर दी जाएगी, नबी का रिश्ता कुर्बान नहीं होगा। रिश्ता क्या है सुनिए, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। हुण बोलो जे पता जे व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। यार जिन्हां नूं नहीं आउंदी उन्हां नूं भी आपे ही सुनाओ। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मोमिनीन की तरफ ज़मीर, मोमिन जो होते हैं नबी की बीवियां मोमिनों की माएँ होती हैं। नबी की बीवियां, जेड़ा मोमन है नबी दी बीवी नूं की मन्नेगा? मां। जेड़े मन्नण वाले बैठे हो हुण प्यार नाल थोड़ा जिहा हथ चुको, बैठे पहले थके बहुत करो थले हुण। ते जेड़ा नबी दी बीवी नू मां ना मने, मैं नहीं कुछ कहना, आपे ही सोच लो। है कोई किसी नू पुछण दी लोड़, फतवा लैण दी लोड़? भाई वो जो मुसलमान मोमिन मोमिन होगा तो नबी की बीवी को मां मानेगा। किनिया गिनो जरा उंगल ते। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला मानदे हो? मनण वाले बैठे ते जिन्हां ने अहले बैत च इस बीबी दा भी नां नहीं पाया वो कित्थों दे ने? हजरत फातिमा दी अम्मी जान ने ना। चलो बाकी ते इन्हां नूं तुसीं नहीं मन्निया, तुहाडी मर्जी, एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी भी जो है वो दुनिया के बदनाम हम ही ठहरे। हुजूर को भी माना, हुजूर के घराने को भी माना, माओं को भी माना, नबी की बीवियों को भी माना, सैयदा खदीजा को माना, सैयदा सौदा को तस्लीम किया, सैयदा अम्मी आयशा को माना, सैयदा अम्मी हफ्सा को माना, सैयदा उम्मे सलमा को माना, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा को माना, ज़ैनब बिन्त जहश को माना, सैयदा जुवैरिया को माना, सैयदा रमला को माना, सैयदा मैमूना को माना, सैयदा उम्मे हबीबा दा नाम सैयदा रमला जी ले लिया, हो गया। सर जी सैयदा सुफैया नूं मन्निया, सैयदा मारिया किब्तिया नूं उम्मुल वलद दी हैसियत नाल मन्निया, सैयदा रिहाना बिन्त ज़ैद नूं मन्निया। इन्हां नूं मन के भी हुरूफे तहज्जी च जेड़ा जेड़ा नाम सहाबे दा आया, नबी के यराने का आया तो माना, घराने का आया तो माना। जनाब ने सिर्फ किन को माना? अली की ऐन मानी, फातिमा की फा मानी, हसनैन की हा मानी। इन्हां तिन्हां नूं मन के यार पक्का ठक्का मोमिन ते आलिम ठहरिया, तो जिन्हें अलिफ तो लेके ये तलक जो रिश्ता था उसे छोड़ा ही नहीं, वो बेवफा ठहरा। एक और चीज चेक कराना, हजरत अली दे सके भाई ने जनाबे अकील ना सुनिया जी? इन्हां दी आल नूं की कहीदा? आले अकील। इन्हां दे 20 पुत्र ने ते 11 धीआं ने। किन्ने? 20 पुत्र 11। कदी तज़किरा सुनिया जी? नहीं। करना बयान क्यों नहीं? हम तो मानते हैं, तस्लीम करते हैं। वो यार इन 31 को कहां मानेगा जिसने अली के जिगर गोशे जनाबे हसन का नाम तो लिखा है मगर काम नहीं कभी माना। आ तेनों अहले बैत ना प्यार दिखाना, और ये प्यार नीली छत के नीचे सिर्फ में आया जो वहाबी है। गुस्सा ना करे जे बरेलवी देवबंदी भाई बैठे हो, इस गल नूं मन्निया जे। कुनूते वितर आती है, आउंदी है। मैं लगा पढ़न ते अगे जरा सुनिया जे, आउंदी होवे ते पढ़िया जे। अल्लाहुम्मा हदेनी, यार गूंज पवे ते चस आवे, वगरना अज चस कोई नहीं जी। अल्लाहुम्मा हदेनी व आफिनी व तवल्लनी। सर मैं इवें एंड
तक पढ़ी जानी है तो इवें ही गूंज पैनी है। ਇਹਦੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਫਰਦ ਉਮਰ 4 ਸਾਲ, ਇੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 4 ਸਾਲ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਮਰ ਤੇਰੀ? ਭਾਜੀ ਐਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬੈਠੋ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਟਰਾਫੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਟੌਪ, माँ भी खुश, प्यो भी खुश, गल्लां ते स्टार लोगों को दिखाते हैं। गोद में लिया है, मेरे पैगंबर ने कुनूत सिखाई है। इज़ा फरग़्त मिन क़िराअत किताबुत तौहीद इब्न मंदा की, बेटे मेरे गुलशन के फूल सीने से लगा के सर पे ठोड़ी रख के खुशबू सूंघ के मेरे महबूब कह रहे हैं पुत्र जिदू वितर च किरात तू फारग हो मैं ना ते आ दुआ पढ़नी हूं। बेटे ने याद की है, याद करके सुनाई है, उम्मत तक आई है। पूरी उम्मत के अहले बैत से मोहब्बत करने वालों में से सब ने कह के ठुकरा दिया उम्र छोटी है। अल्लाह उम्र छोटी है, पता करे उम्र इस उम्र 4 साल बयान करदा रिवायत, सुनी हुई रिवायत, पढ़ी हुई रिवायत, इस उम्र के साडा बच्चा हिफज करके सुना दे ना तो असीं कहने बल्ले बल्ले। नात सुना दे तो क्या कहना। नबी के नवासे ने हदीस सुनाई, कुनूते वितर सुनाई, उम्मत ने नहीं ली। भाभीओ तुहानू मुबारक होवे, तुसीं कदी पुछया भी नहीं तो पढ़दे भी हो तो याद भी। दूजे मसलक दे मौलवियां तो जाकरां नूं नहीं आउंदी, ਇਹਦੇ ਚ भी साडे ते नाराज होवोगे। यार हमने ना नबी के यराने में से किसी को डी वैल्यू किया है, ना पैगंबर के घराने में से। सानू सारी जिंदगी ये साबित करना पवेगा कि असी अहले बैत दे मुहिब्बां। आपको पता ही नहीं हमने मोहब्बतें कैसे कर दी। सैयदा ज़ैनब बिनते अली, ना सुने आज? नारो ज़ैनब डोंट कराई ज़ैनब, बस कर ज़ैनब, वो करबला की ज़ैनब, शरीक ज़ैनब शहीदा जिनको कहते और सारे बाद में पुरसे दिलाने के लिए शुहदा की जो है वो सारे साथ चलने उठाने लेने वाले, ये तो जनाबी अली अल मुर्तज़ा की सगी बेटी है। अहले बैत ने और कुछ नहीं, इनका तो नाम डाला होता। पूछे जे कदी इन्हां दा नाम क्यों नहीं पाया? अहले बैत सर जी मामूआं नूं तो पूछ लिया जे, ते जिन्ना तू डरदे हो कदी उन्हां नूं भी तो पूछो ना जी इन्हां दा नाम क्यों नहीं पाया। अम्मा खतीजा का भी नाम नहीं डला, जो मोमिनों की माएँ हैं उनका भी नाम नहीं डला। मुसलमान भी पक्के, मोमिन भी पक्के। अच्छा मजे की गल है, पक्के मोमिनीन के लिए अल्लाह ने मोमिनीन के नाम से है तो तारी है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन। ए मोमिना दी गल है। कौन? व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, जिनकी बीवियां उनकी माएँ होंगी वो मोमिन होंगे। ना मामा मनिया, ना फातिमा की अम्मा मानी, ना फातिमा की बेटी मानी, तो रह पिछे केड़ा गया। अपने वड्डे जवाई की बड़ी कदर होंदी, करदे हो कि नहीं? मेरे नबी दा वड्डा जवाई बुरा लग रहा है अबुल आस, मेरे नबी का दोहरा दमाद बुरा लग रहा है। मेरे पैगंबर का आखिरी दामाद जो भी मेरिट बनाए हमने मेयार पूरा ठहराया है। नबी की बेटियों की बात आई, एक नू मान के कहंदे हो असी मोमिन। ओए कुरान ने जो कहा है या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक व बनातिक, बनात जमा दा सीगा या मुफरद दा कोई लफ्ज़ है? जमा। पता जे बिन्त सिंगल को कहते हैं, बिनतैन या बिनतान डबल, और बनात 3 या 3 से है। किथे किथे कुरान तुहानू डकेगा तो रोकेगा तो पूछेगा कि टोर किधर पे। मैं बड़ा जज्बाती होकर देख रहा होता हूँ, हुसैन नहीं है तो नबी आपको जाम नहीं पिलाएंगे। तो जिन्होंने हुजूर ने सज्जे खब्बे खड़ा किया होना, तो जेड़े अज भी उन्होंने नाल सज्जे खब्बे ने। यार मेरे अब्बे दे दोस्त सज्जे खब्बे बैठे हो ना, सारे रिश्तेदार एक साइड ते हुंदे सी ते अब्बू नूं कहना अब्बू जी आ सज्जे खब्बे कौन ने? पुत्तर है मेरे यार ने। तुसी भरावां नूं ते पुत्तरां नूं क्यों नहीं बोंदे? कहंदे पुत्त वो अपनी जगह ते ने, लेकिन जो इजाज ए वे ना इस प्रोटोकॉल ते मेरे सके भरा नहीं जा सकदे। पता जी इन्हां गल्लां दा? ये यार जानदे ने, यार ना मारे मारे यार दी यारी हूं।
حسین جنتی ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ پروٹوکول جس نبی کی زبان نے دیا ہے اسی زبان نے پروٹوکول صدیق کو دیا ہے، اسی زبان نے پروٹوکول جناب عمر جرار کو دیا ہے، عثمان ذوالنورین کو دیا ہے، علی حیدر کرار کو دیا ہے، عشرہ مبشرہ کو دیا ہے، اور ایک ایک یار کو جس نے بھی ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھا ہے۔ اج مدینے عمرہ کرن جاؤ تے بڑیاں گلاں نے، میں جناب مدینے گیا ٹھنڈ پی گئی ہے تے جنہاں نے مدینے حضور دے نال مسیتاں بنوائیاں تے سب کچھ کیتا تے گڈیا تے بدر لڑی تے اود لڑی تے جنگاں لڑیاں شہادتیں کروائیں، وہ تو سارے منافق ٹھہرے تے اج گالاں کڈن والا پاک پوتر ہو گیا۔ نہیں میرے ویر، میری ساری گفتگو کا مقصد ہے رجوع کر، عقیدہ پورا بیان کر۔ اہل بیت صرف 5 نہیں ہیں، جو بھی میرٹ بنانا ہے بیان کر بنا۔ اگر بیوی میرٹ ہے سیدہ خدیجہ تو پھر ساری بیویاں آ گئیں، اگر اولاد میرٹ ہے فاطمہ آئیں تو پھر جناب قاسم بھی، عبداللہ بھی، ابراہیم بھی، پھر جو ہے وہ رقیہ بھی، پھر زینب بھی، ام کلثوم بھی، سارے لا۔ اگر داماد ہونا میرٹ ہے علی کے ساتھ دوسرے 2 بھی لا۔ اگر فرسٹ کزن ہونا میرٹ ہے اہل بیت کا کہ حضرت علی حضور کے فرسٹ کزن تھے تو حضرت عباس کی اللہ، حضرت عباس کی جناب چچا حمزہ لا، پھوپھی سیدہ صفیہ لا، مومن اولاد لا، ابو لہب کے وہ بیٹے بیٹیاں جنہوں نے کلمے پڑھے تھے وہ بھی لے کر کیا، حضرت علی کی بہن ام ہانی کو بھی لے کیا، عقیل کو اور آل عقیل کو بھی لیتے ہیں۔ مسلم بن عقیل وہاں جا سکتے ہیں، یہاں آل عقیل نہیں آ سکتے۔ ہم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، ہم وفا کرنے والے تھے، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے۔ پورا سال ہمارے خلاف ہی بیان بازیاں ہوں گی۔ اور سنیے، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، آل کے مقابلے میں انگلش میں جو آل ہے وہی اردو میں آل، ان آل، آل ٹو آل، اے ٹو زی، الف تا یا، جس کا بھی رشتہ اور ناتا صحبت کا میرے نبی کے ساتھ ثابت ہے، وہ میری آنکھوں کا سرما ہے، وہ میرے سر کا تاج ہے، وہ میرے دل کا سرور ہے، اور یہی عزت حضور ہے۔ آخری گل تے یا سلام، حضرت علی کا عقیدہ کیا تھا؟ پہلے نعرے پہ آ جائیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ کہیں دے جی بھابی نعرہ نہیں مار دے، دیوبندی نہیں مار دے، سنی نہیں۔ ساڑھے والے نعرے چوتو انہوں تھوڑا جا بوجھل ہندہ وزنی ہندہ پر۔ حضرت علی کا نعرہ کیا تھا؟ مرحب کے پاس خیبر میں اترے تو نعرہ حیدری اللہ اکبر، بدر میں اترے تو اللہ اکبر، تیر چلا اور لگا تو اللہ اکبر۔ ایک نیزے تے کنا شور پایا جائے پوری دنیا سے۔ یار تو انہوں وہ نیزے پھول گئے نا جڑے میرے نبی دے یاراں نے سینیاں چ کھادے بھی نے تے مارے بھی نے۔ ہون تے فٹ گن لے رہے نا، میٹر گن لے جائے جی 92 میٹر 92.97 تے کلیاں سٹ کے کلیاں ویکھے تے آج پاکستان نو عزت ملی۔ وہ یارو جیڑی پوری دنیا نے نیزے ویکھ کے فارس تے روم دب کے بہ گئے سی، وہ انہاں تیران دا مقابلہ نہیں ہے۔ جیڑے جگر چیر دین، اے نبی دے یار، یہ نبی کے پروانے، یہ نبی کے دیوانے، یہ بدر کے احد سجانے والے، یہ خندق میں کھڑے ہو جانے والے، یہ خیبر میں ڈٹ جانے والے، یہ سلو چولو۔ نہیں جی نہیں، اعتراض لبو کی ہے جی اعتراض؟ حضرت عمر نے لکھن کیوں نہیں سی دیتا؟ اسی اس وجہ تو گسا جدوں کہن جو ڈے سی لیاؤ قلم دوات میں لکھ دینا۔ سنی جی نا گل؟ وہ جی حضرت عمر لکھا دیندے تے حرج کی سی، کیوں نہیں لکھاؤن دیتا؟ جدو حضور نے کیا سی علیہ میرا نام کٹ دو، حضور کہن ڈے سی محمد الرسول اللہ، اور مشرقین مکہ کہہ رہے تھے یہی تو جنگ ہے، محمد بن عبداللہ لکھو، محمد الرسول اللہ نہیں۔ پیغمبر سلو کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں علی یہ رسول اللہ کاٹ دے۔ حضرت علی نے کاٹا کیوں؟ بولو ایتھے نا، پیغمبر کی مخالفت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بول یہاں پہ
میرا ادب ہے کہ میں کہوں گا نہیں یہ بے ادبی نہیں، مخالفت نہیں، ان کی سوچ، ان کا احترام، ان کے سوچ کا لیول اور اینگل، محمد الرسول اللہ جو میرے نبی کی ایک اشارے پہ جانیں پیش کر دیتے تھے، نہ کٹن لگیا، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی۔ سر پتہ کرنا، میں نے اپنے دادا جی کے آخری لمحات دیکھے، بیٹے کھڑے ہیں، بھائی کھڑے ہیں، کچھ لکھنا تھا، اب قبر چ انگوٹھے لگ دے ویکھے جی جائیداد دے کاغذاں تے، اب پچھلے دنوں چ ایک ویڈیو وائرل ہوئی، مرے پیو دے انگوٹھے۔ سر جی تلخی میں، موت کے لمحات میں اس بندے پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے یہ وہ جانتا ہے۔ تو نال خیر خواہ کی کہندے ہوندے نہیں یار اس ویلے تے بخش دو یار، سانبھ لانگے، کر لانگے، تیاں پتراں دے مسئلے، جائیداد دے مسئلے، وراثت دے مسئلے، دیگر مسائل کر لیں گے۔ یہ کہنے والا بے وفا ہو گیا جو خیال رکھ رہا ہے۔ حضرت علی جب کہہ رہے تھے کہ نہیں محبوب میں نے نام نہیں کاٹنا، معاذ اللہ نبی کے نافرمان تھے، نیور، کبھی نہیں۔ یہ ہمارا حسن اخلاق ہے۔ اگر بات دلیل پہ آئے گی، ٹکراؤ پہ آئے گی، برابر پہ آئے گی تو بول، یہاں پہ سنا کبھی کوئی بیان کرے۔ حضرت عمر تو آپ گھیرے میں نرغے میں لے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیے۔ سر جی دامن انصاف کا لے کے چلے، عقیدہ بیان کریں۔ حضرت علی کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ دکھ دینے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ دکھ ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ بدر میں جیت دینے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ احد میں ہار سے ہمکنار کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یار مردے مر جائیے نا، پیو کول ہوئے تو اولاد نو کسن نہیں دیندہ، کوئی ہاتھ تلا کے بیکھے ہوئے سی پیو۔ مشکل کشا پتہ چلتا خیبر کے میدان میں جو ہوا تھا وہی تجھے پتہ چلتا جو احد کے میدان میں ہوا تھا، ذرا کربلا کے میدان میں بھی۔ لیکن حسین کا نعرہ، حسن کا نعرہ، سیدہ فاطمہ کا نعرہ، پیغمبر محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا تھا احد کے اندر۔ کہنے والا تھا اولو حبل، حبل تیری جے سب سے بڑا جو خدا اور الہ 360 میں تھا حبل تھا۔ نعرہ لگایا جبل رمات پہ چڑھ کے، 70 مارے گئے، ہار گئے، کٹ گئے، لاشیں بکھر گئی، اولو حبل، حبل زندہ باد۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عمر بول اللہ اعلیٰ واجل۔ یہ ہے نبی کا نعرہ، توحید کا نعرہ، عزت کا نعرہ، اقرار کا نعرہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اور عقیدہ نعرہ رسالت کیا ہے؟ بتا تو رہا ہوں، اللہ اکبر۔ نعرہ صدیقی کیا ہے؟ نعرہ فاروقی کیا ہے؟ نعرہ عثمانی کیا ہے؟ نعرہ علوی کیا ہے؟ یہ عقیدہ بھی کبھی قوم کو بیان کیجیے۔ جس دن عقیدہ تو نے دے دیا نا، بات سمجھ آ جائے گی۔ اور رسالت سے ان کی وفا بھی کبھی دیا کر، جو مرضی ہو جاتا تھا یہ رسالت پہ انگلی نہیں اٹھنے دیتا تھا۔ آپ نے رسالت بھی ختم، نبوت بھی ختم، امامت کو عزم کر کے، اس کو معصوم کر کے، نبیوں سے بڑھا کر کے قوم کو نوالے دے رہے ہو۔ اللہ کے لیے سمجھو، میری گفتگو دعوت کے لیے ہے، قانون کے لیے نہیں، اعتراض کے لیے نہیں۔ دنیا 4 دن کی ہے، گزر تیری بھی جائے گی، گزر میری بھی جائے گی۔ موت تجھے بھی آنی ہے، موت مجھے بھی آنی ہے۔ چلے وہ بھی گئے تھے، چلے ہم نے بھی جانا ہے، رہے وہ بھی نہیں، رہے ہم بھی نہیں۔ زندہ ہے تو عقیدہ زندہ ہے۔ اپنی نسلوں کو عقیدہ توحید دے کے جاؤ، عقیدہ رسالت دے کے جاؤ، اور جو عقیدہ امامت ہے نا وہ دے کے جاؤ۔ عقیدہ امامت، یا سلام، میرے پیغمبر نے زندگی میں، کل امام مسجد نبوی تشریف لے آ رہا ہے، آئے ہوئے تو پہلے دے بھی، کل زور دی انہوں نے امامت کرانی ہے 6 راوی روز، 106 دی۔ دنیا ترسے گی کہ ان کے ہاتھ پہ صرف ہاتھ رکھ کے سلام لے لے۔ کون ہے یہ؟ میرے نبی کے مصلی کا امام، اور اے وہ امام نے جنہ نال رب نے 5 سال چ جنیاں نمازاں بن دیاں نے انہاں نال پڑھ کے اگے پیچھے کھلو کے ملن دی اللہ نے توفیق دیتی۔ عقیدہ امامت ذرا سمجھا دو، نبی کا عقیدہ کیا تھا؟
میرے نبی نے زندگی میں 17 نمازیں بے ہوشی کے عالم میں گزاری ہیں، پڑھی نہیں جب ہوش تھا، مگر اٹھ کے آنے کی ہمت نہیں تھی۔ صرف یہ آپ کا حجرہ ہے اور یہاں آ کر کے پیچھے جو ہے وہ مصلی کی جگہ ہے۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، امام ابو بکر نو کہو، امام میرے مصلی تے کھلو کے نماز پڑھاوے۔ نبی کے مصلی کا امام کون؟ زندگی میں امام کون؟ پھر میرے نبی نے سائن کیے اس پہ۔ ایک دن آئے، قدرتی گل ہے جنہ دے موڈیاں تے آئے انہاں چوں ایک حضرت علی بھی نے، پتہ جی نال نے موڈیاں تے چکے آئے تے صف دے وچوں پیر میرے حضور دے زمین تے لگ دے آندے نے، ادھر لیا کے تے کھبے پاسے اے پاجی ذرا اورے کریا جے بوتل ادھر اچھی طرح دیکھو، اے امامت ہون رہی ہے، نبی کا مصلی ہے، امام صدیق اکبر ہے، امام المومنین ہیں، پیغمبر ہے، مصلی ہے، آئے ہیں میرے حضور آ کر کے یہاں اس سائیڈ پہ بائیں سائیڈ پہ بیٹھے ہیں، پیچھے ہون لگے تے ہاتھ نال پھڑ لیا کہ آگے آیا جانا نہیں۔ علی جی تسی بھی پڑھ لو تے تہاڈیاں آن والیاں مریداں دیاں نسلاں بھی پڑھ لین۔ بیٹھ کے سائن کر رہا ہوں، پیغمبر خود امام بنے، ان کی ابتدا جناب ابو بکر نے کی۔ بندے دو ہون تے سجے پاسے کون کھلوندا جے؟ امام نہیں، مقتدی، مقتدی۔ کھبے پاسے کون ہوندا ہے؟ امام۔ میرے نبی امام، امام کے ساتھ میرے نبی کے مصلی کے بنائے ہوئے امام، امام بلا فصل، درمیان میں فاصلہ کوئی نہیں، پیچھے ہٹنے لگے کا پیچھے بھی نہیں، برابر کھڑے ہو کے جماعت کروائی، پیغمبر بیٹھے ہیں، ابو بکر کھڑے ہیں، پیچھے صحابہ پڑھ رہے ہیں۔ ایسی امامت نو منن لگیاں عقیدہ ضائع نہ کریا کر، اینو ضائع نہ کریا کر، تینوں کسی نے غلط پڑھا چھڑیا ہے، سبق پھر پڑھ۔ اقبال کہہ گیا سی نا جڑا پہلے پڑھیا ہی انہوں کینسل کر، سبق پھر پڑھ۔ کہا عدالت کا عدل کر، شجاعت کا تھوڑی ہمت کر، کیوں ایک کام تینوں کرنے پینے نے، لیا جائے گا کام تم سے دنیا کی امامت کا، پیشوا بن، لیکن ادوں بنے گا جدوں نبی دے پہلے پیشوا نو منے گا۔ نبوت یہ ہے، امامت یہ ہے، اور امامت کو علی نے مانا، پیچھے نمازیں پڑھی، اسی مصلی کی امامت، جناب عمر کی امامت میں علی نے پیچھے نمازیں پڑھی۔ یہ تیرا میرا بنایا ہوا تقیہ نہیں ہے، علی جرار تھے، غیرت مند اور دلیر تھے، ایسا ہوتا تو گھر میں پڑھ لیتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی معمولی ہستی تھی؟ عثمان کے پیچھے بھی امامت نبی کے مصلی کی، علی اسی مصلی پہ آئے تو امامت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی عقیدہ امامت ہے جو تو نے سمجھ رکھا ہے نا کہ نبیوں سے افضل نہیں۔ یہ افضل کیسے بنے تھے؟ آواز ہے اجلسو، بیٹھ جاؤ، ایک قدم اندر ایک باہر ہے، باہر والا اندر نہیں، اندر والا باہر نہیں، جو تمہیں تشریف فرما ہو گئے۔ پوچھا ابن مسعود کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کہا حضور حکم آ گیا ہے، امامت کا حکم ہو، نبوت کا حکم ہو، شریعت کا حکم ہو، اندر والا قدم باہر چلا جائے، باہر والا اندر آ جائے، ایمان کیسا؟ آج ایمان دا معیار مننا ہے، نہ تو خود کو اور دوسروں کو غدار بول، نہ میں۔ کلمہ پڑھنے والے وفادار ہوتے ہیں، وفاداری کو ہوتی ہے تو کلمہ پڑھتے ہیں نا، تے ایک دوجے نے کافر کہہ کہ ٹر جائیں گا، ٹر تم ہی جانا، ٹر اسی بھی جانا، ایسے بات نہیں بنتی۔ وفا کے معیار مان، عقیدہ لے، امامت لے، نبوت لے، خلافت لے، صحبت لے، قرآن کو لے، سنت کو لے، ایک دفعہ پھر سے مطالعہ کر، تیری زندگی کے دریچے نہ کھلیں، آنکھ نہ کھلے، حق تک تیرا ہاتھ نہ پہنچے، اور بڑھ کے ہاتھ میں نہ آ جائے تو مجھے کہنا، لیکن کبھی نیوٹرل ہو کے مخلص ہو کے پڑھ، مطالعہ کر، پھر گاڑی گیئر میں ڈالنا، پھر جتنے مرضی ٹاپ گیئر لگانا، جنت تیری منتظر ہوگی۔ نہیں تو جو نبی کے یاروں کا یار نہیں،
پھر وہ کسی کا بھی یار نہیں، جیڑا ماں دا نہیں۔ ایتھے گل ٹکی ہے تو ایتھے پنجابیاں نے مکی ہے، تے اسی بھی ایتھے گل مکانے ہیں تے اللہ تو دعا کرنے اللہ دل بدل دے، اللہ جو ابھی تک دور ہے قریب کر دے، اللہ جنہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی صرف شبہات میں ہیں، اللہ کبھی دلائل کی دنیا میں بھی آئیں اور دیکھیں اور عدل کے ساتھ تولیں اور چلیں، اللہ عمل کی توفیق دینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔